یوسف رکوع نمبر 4 آیت نمبر 35۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ذکر چل رہا تھا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، جن کے بارے میں عزیز مصر اور اس کا سارا خاندان، زلیخا کا خاندان سب کچھ سمجھ چکا تھا کہ یہ حق پر ہیں، پاک دامن ہیں۔ اس کے باوجود ان سب لوگوں نے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کو قید خانے کے اندر بند کر دیا جائے، تاکہ یہ بات جو بہت زیادہ پھیل چکی ہے یہ دب جائے، لوگوں کو یہ بات بھول جائے، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ جب آپ کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا، اس موقع پر جو حالات پیش آئے، آج کے درس میں ان حالات میں سے کچھ حالات کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر داخل کر دیا گیا تو آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان تھے، وہ بھی قیدی تھے، وہ بادشاہ کے ملزم تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے۔ کچھ عرصہ گزر گیا تو ان دونوں کو الگ الگ ایک خواب آیا۔ ایک نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ انگوروں سے شراب بنا رہا ہے، جو شراب ہوتی ہے نا انگور سے بنتی ہے، تو انگور سے وہ شیرہ جو ہے نا وہ نچوڑ رہا ہے۔ دوسرے نے خواب یہ دیکھا کہ اس نے اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اوپر سے پرندے اس کو اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔
یہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم نے جو خواب دیکھے اس کی تعبیر کس سے پوچھیں. اب جو لوگ اس قید خانے کے اندر قید تھے ان میں سے ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہی نورانی شخصیت ہے یوسف، بہت نیک ہے، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں، بڑے متقی ہیں، پارسا ہیں، تمام قیدیوں سے الگ تھلگ ہے. تو یہ نیک ہیں، ان کے سامنے اپنی بات کا تذکرہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ہماری خواب کی کوئی تعبیر کا علم ہو. یہ دونوں گئے اور کہنے لگے کہ اے یوسف ایسے ایسے ہمیں خواب آیا. دونوں نے اپنا اپنا خواب سنایا. اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے فی الفور ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں بتلائی. ارشاد فرمایا کہ جو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے نا، جب قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے، فرمایا کہ جب کھانا آئے گا تو اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتلا دوں گا. ایک دم سے بندہ بات بتا دینا پھر قدر بھی تو نہیں ہوتی. تھوڑا سا انتظار وہ کریں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ اچھا ابھی وقت بس ہونے والا ہے، ابھی وقت ہونے والا ہے، ابھی بتائیں گے، دیکھو کیا ہوتا ہے. اور اس دوران چونکہ ان لوگوں کو اعتماد بھی ہو چکا تھا یوسف علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصی طور پر خواب کی تعبیر کا علم سکھا دیا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہیں تعبیر بتلاؤں گا اور بالکل درست بتلاؤں گا، لیکن تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. جب تک کھانا نہیں آتا تب تک تمہیں تعبیر نہیں بتلاؤں گا. اب اس دوران چونکہ وہ آپ کی طرف متوجہ تھے، یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہاں پر تبلیغ شروع فرما دی. اور تبلیغ کے اندر سب سے پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت فرمائی کہ میرا عقیدہ کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں، میں ان کے طریقے پر نہیں ہوں. دوسرے ارشاد فرمایا کہ میں کس طریقے پر ہوں؟ فرمایا کہ میرے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، میں ان کی ملت پر ہوں. اور ہماری ملت میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ توحید ہے، کہ ہم کسی بھی صورت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور کسی بھی انسان کے لیے مناسب ہی نہیں، لائق نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ وہ یہ برا کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی یہ عقیدہ عطا فرمایا، مجھے بھی، میرے آبا و اجداد کو بھی، اور کسی بھی انسان کو اگر اللہ نے یہ عقیدہ عطا فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ کے فضل پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. فرمایا کہ اکثر لوگ ناشکر ہیں، وہ شکر ادا بھی نہیں کرتے. اسی چیز کا ذکر ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے آپ کے ساتھ قید خانہ میں فتیان، دو نوجوان. قال احدهما، اب یہ خواب کتنے عرصے کے بعد آیا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، قرآن کے اندر اتنی تفصیل نہیں ہوتی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو خواب والے ہیں ان کا کلام یہ ہے. قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں، اعصر خمرا، کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں. اب شراب تو پینے کی چیز ہے، وہ تو نہیں نچوڑی جاتی، تو اعصر خمرا کا مطلب یہ ہے کہ میں انگوروں کو شراب کے لیے نچوڑ رہا ہوں، شراب تیار کر رہا ہوں. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، بے شک میں دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی، کہ میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھائی ہیں، خبزا، روٹیاں، تأکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتلا دیجیے. انا نراک،
بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین نیکوں میں سے کہ آپ بہت زیادہ نیک ہیں. قال حضرت یوسف فرمانے لگے لا یأتیکما طعام نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا ترزقانی ہی جو تمہیں دیا جاتا ہے الا نبأتکما بتأویلہ مگر یہ کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلا دوں گا قبل ان یأتیکما اس سے قبل کہ وہ تمہارے پاس آئے. جو تمہارے پاس ہر روز کھانا آتا ہے نا وہ کھانا آنے سے پہلے ہی میں تمہیں بتلا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی یہ تو وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھا دی. انی ترکت بے شک میں نے چھوڑ دیا ملت قوم اس قوم کی ملت کو طریقے کو لا یؤمنون باللہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. واتبعت اور میں نے اتباع کی میں نے پیروی کی ملت آبائی اپنے آبا و اجداد کی ملت کی. وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. اس ملت کی بنیاد کیا ہے؟ ما کان لنا ہمارے لیے لائق نہیں ان نشرک باللہ من شیء کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو. ذالک من فضل اللہ علینا یہ اللہ کے فضل میں سے ہے جو ہمارے اوپر ہے. وعلی الناس اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام جب قید خانے کے اندر ڈالے گئے تو آپ کا جرم کچھ بھی نہیں تھا. بغیر کسی قصور کے آپ کو قید خانے کے اندر ڈالنے والے آپ کو وہاں پر بند کرنے والے خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا قصور کوئی نہیں. بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی قصور کے آپ کو قید خانے کے اندر بند کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ یہ قید کی سزا بہت خطرناک سزا ہوتی ہے, بہت زیادہ تکلیف دہ. اور صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا بلکہ بے شمار نبیوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضور خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا. تقریباً 2.5 سال سے زیادہ عرصہ شیب ابی طالب کے اندر آپ کو قید کر دیا گیا اور آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان بھی ان کو نہیں دینا اور ان کو اپنے خوشی غمی کے اندر بھی نہیں آنے دینا. ان کا مکمل طور پر بائیکاٹ ہے. تو 2.5 سال کا عرصہ یہ قید تھی شیب ابی طالب کے اندر. لیکن یہاں پر آپ کا کوئی قصور تھا؟ کوئی بھی قصور نہیں. قصور یہی تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. صرف ایک دعوت تھی, دعوت توحید, جس سے ان لوگوں کو بڑی چڑ تھی. وہ کہتے تھے ہمارے بتوں کے خلاف ہم بات نہیں سن سکتے, بس ہمارے بتوں کی آپ تعریف کریں, آپ ان کی برائی نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر ان کے بتوں کی تو خود بخود سب کچھ ختم ہو جاتا تھا. جب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی تو بتوں کی تنقید خود بخود ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہمارے جو اکابر ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا. مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ اور اسی طرح حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 11 سال تک آپ قید رہے. انگریزوں نے قید کر کے رکھا ہوا تھا 11 سال. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے, بہت بڑے اللہ والے تھے, اور ان کو جب وہ فوت ہو گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ قید کے دوران ان کے سارے جسم کو داغا جاتا تھا. جب اس کو غسل کیا تب پتہ چلا کہ سارے جسم کو پتہ داغنے کے نشان آ گئے. اسی طریقے سے بے شمار ایسے ہیں
سب کا نام تو نہیں لیا جا سکتا، لیکن ہر ایک کو بغیر کسی وجہ کے سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر دور کے اندر جو اس کے اوپر ڈٹ گیا پھر اس کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ان کو قید کیا گیا، ان کو بیڑیاں پہنائی گئی۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جو کہ کتنے بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے محدث، بڑے فقیہ تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 مہینے آپ کو ایسی بیڑیاں پہنائی گئی کہ بیڑیوں کے اندر وہ کھڑے رہے، 2 مہینے تک ان کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ 2 مہینے مسلسل ایک انسان جکڑا ہوا کھڑا ہوا ہے، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، کتنی بڑی سزا ہے۔ لیکن ان تمام ہستیوں نے تمام تکلیفوں کو تو برداشت کیا، لیکن اسلام دشمنوں کو برداشت نہیں کیا، یہاں تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی۔ اور ایسے اللہ والے بھی تھے اس قید کے اندر، مولانا محمود الحسن علیہ الرحمہ کے ساتھ، کہ جب وہ فوت ہوئے تو انگریزوں نے اجازت نہیں دی کہ ان کو غسل دو، انہوں نے تیمم کرا کے ان کا نماز جنازہ پڑھا دیا۔ کتنی بڑی تکلیفیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو یہ قید کی تکلیف تھی یہ بلا وجہ تھی، کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں۔ اب ہم سب کے سامنے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، کوئی قصور ہے ان کا؟ کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک قصور ہے کہ وہ مسلمان ہے، ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو گیا، سب نے مل کے ان کو فیصلہ سنا دیا کہ 86 سال تک ان کو قید کر دو، 86 سال۔ تو یہ جو سزا ہے قید کی سزا، ہم تو صرف بس منہ سے بات کہہ دیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو جو اس حال کے اندر بیچاری رہ رہی۔ اور کتنے ایسے اور بھی ہیں بیچارے گمنام، ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ وہاں قید خانوں کے اندر کیا سلوک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جو بلا وجہ کسی کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کو قیدی بناتا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ برسی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ظالموں کو عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایسی قربانیاں پیش کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، جس کے اندر اخلاص ہے، ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ بہرحال چونکہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس قید خانے کے اندر 2 اور قیدی آ گئے جو کہ نوجوان تھے۔ اب یہ 2 قیدی جو آئے، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ ایک ساقی تھا، پلانے والا، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ شراب پیتا تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ شراب بنانا اور اس کو پیش کرنا کہ یہ لیجیے۔ ایک دن جب اس نے شراب پیش کی تو شراب کے اندر مکھی نکلے، بس مکھی کسی کی بات مانتی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ اتنی بڑی گستاخی، وہ بھی میرے ساتھ تو ایسا سلوک کرے گا؟ شراب کے اندر مکھی آ گئی ہے، بس اس جرم کے اندر اس کو بھی قید خانے کے اندر ڈال دو۔ جو دوسرا بندہ تھا اس کا قصور یہ تھا کہ یہ جو مطبخ تھا جہاں پر بادشاہ کا کھانا بنتا تھا، یہ اس کا انچارج تھا۔ جب بادشاہ نے کھانا کھایا تو جس طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھروں کے اندر آٹا لے کے آتے ہیں، بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، جب روٹی بنتی ہے تو اس کے اندر تھوڑی تھوڑی ریت ہوتی ہے، کھاتے ہوئے نا محسوس ہوتی ہے، جب اس کو چباتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بس کہ اس کے اندر ریت آ گئی تو بادشاہ نے کہا اچھا تو کیسے انچارج ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تیری ڈیوٹی کیا ہے، اس کو بھی قید خانے کے اندر ڈال دو۔ بادشاہ کی مرضی ہے، ضروری نہیں کہ وہ 10 بندے قتل کر کے گیا ہو، کوئی بہت بڑا جرم کر کے گیا ہو۔ جہاں پر یوسف علیہ السلام نے کوئی قصور نہیں کیا، جب ان کو قید خانے کے اندر بند کیا جا رہا ہے تو ان کا تو قصور ہے کہ مکھی کیوں آ گئی، ان کا تو قصور پھر بنتے ہیں نہیں۔ مکھی کو آخر دھمکی دیتے بھی تو خبردار پیچھے ہٹ جا، یہ بادشاہ کی شراب ہے۔ یہ آٹے کے اندر اگر کوئی ایسی چیز نمک کے اندر یا ویسے ریت اس میں شامل ہو گیا تو بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ تو چھوٹے چھوٹے قصور تھے، لیکن سزا ان کو بھی بہت بڑی دی گئی اور یہ دونوں بیچارے ساتھ قید کر دیے گئے۔ اب قیدیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت
عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان سب کو الگ الگ بند کر دیتے ہیں اور دن کے وقت نا اکٹھے پھر ملتے ہیں، آپس میں حال احوال بات چیت کر لیتے ہیں۔ تو دن کے وقت جب آپس میں ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھی ہمیں ایسے خواب آیا، تو خواب کی تعبیر کس سے پوچھے؟ بہت سارے قیدی تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام تو ویسے بھی نمایاں تھے، خوبصورت بہت زیادہ تھے اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ان دونوں کی نظر آپ پر جا کر ٹکی، آپ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ ایسے سے ہمیں خواب آیا، ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذالکما مما علمنی ربی، بھئی خواب کی تعبیر کا علم تو اللہ نے مجھے سکھا دیا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جب آپ کو پہلے خواب آیا تھا، جب آپ بچے تھے، کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا، کہ میرے سامنے وہ سجدہ کر رہے تھے، تو اس موقع پر آپ کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تجھے برگزیدہ بھی بنائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائے گا۔ وہ جو آپ نے خود خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہاں پر پوری ہو گئی کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیا، لیکن فرمایا کہ میں ابھی بھی تمہیں بتلاتا نہیں ہوں، میں بتاؤں گا تب جب کھانے کا وقت ہوتا ہے، اس سے کچھ دیر پہلے۔ ابھی بالکل متوجہ ہو گئے کہ دیکھو جب یوسف خود فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تعبیر کا، میں بتلا سکتا ہوں، اب انہیں تسلی ہو گئی کہ ہمیں جو بھی خواب ہے اس کی تعبیر تو ہمیں پتہ چل جائے۔ اب یہ درمیان کا عرصہ تھا، اس موقع کو آپ نے غنیمت جانا اور آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ کے نبیوں کو جیسے ہی کوئی موقع ملتا ہے تو آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ہر پیغمبر کی سب سے پہلی دعوت توحید رہی۔ یوسف علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے جو دعوت دی وہ دعوت توحید تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اب تو یہ 2 بندے ہیں جن کو خواب آ گیا اور باقی قیدی بھی ہیں، تو ماحول بڑا سازگار ہے، تو میں اب اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے تبلیغ فرمائی، تو یہ تبلیغ یعنی کہ لوگوں کو توحید سکھانا، اللہ کا پیغام پہنچانا، تبلیغ کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، تو یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ جس طریقے سے نماز پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، روزے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، ایسے ہی تبلیغ پر بھی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ جو بندہ تبلیغ پر پابندی لگاتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں حال ہی میں سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بھئی یہاں پر پابندی ہے، تبلیغ کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ ایسا ہی ہے جس طریقے سے انہوں نے پابندی لگائی کہ کوئی بندہ یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ قابل مذمت فعل ہے، اس لیے کہ اللہ کے سب نبیوں نے تبلیغ فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی توفیق دے دے اس عمل کی، وہ قابل قدر ہے اور بہت اعلیٰ نصیب والا۔ بہرحال آپ نے تبلیغ فرمائی تو اس میں سب سے پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں، میں ان کے طریقے پر نہیں۔ تو کس کے طریقے پر ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ یا اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے یوسف علیہ السلام پر، کہ جب آپ کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تو آپ بچے تھے، جب آپ مصر کے بازار کے اندر بکے تب آپ بچے تھے، اس کے بعد پھر آپ وہاں پر بڑے ہوتے رہے، لیکن آپ کسی اسکول میں تو نہیں گئے، کسی مدرسہ میں تو نہیں گئے، اور آپ کو اپنے آباء و اجداد کا سب کچھ کا علم کس نے دیا؟ خوابوں کی تعبیر آپ کو کس نے سکھائی؟ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی براہ راست تربیت کر رہا ہوتا ہے، ان کا استاد خود اللہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بچے تھے، بڑے ہو گئے، آج ان کو تبلیغ کا موقع ملا، تو سب سے پہلے جو آپ نے بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے آباء و اجداد۔ ایک بچے کو کیا پتا؟ وہ بچہ کہ جس کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے اور اتنی اذیتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر وہ زندگی کاٹے، وہ بچہ کیسے جان سکتا ہے کہ میرے آباء و اجداد تھے کون، ان کا پس منظر کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ لیکن اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا تو آپ نے اس کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ میرے آباء و اجداد کون ہے؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب۔ اور فرمایا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں. بس یہ ایک بنیاد ہے. اس لیے کہ جس انسان کا عقیدہ درست ہے، جو پکا مومن اور موحد ہے، اس کی زندگی کے اندر شرک نہیں ہے، یہ کامیاب ترین انسان ہے. ایک انسان کا عقیدہ درست ہے، بے شک اس کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ تمام چیزیں کمزور ہوں، بہت زیادہ ضعیف ہوں. عقیدہ درست ہے تو یہ ضعیف بھی چل جائیں. جس انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ پہاڑوں جیسی نمازیں لے کے جائے، پہاڑوں جیسے اعمال لے کے جائے، صدقات، خیرات، اللہ سب کچھ اس کے منہ پہ مار دے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، اچھے اچھے کام کر لیں، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے. اعمال کا وزن تو ہوتا ہے ایمان سے. جس کے اندر ایمان ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، جو پکا موحد ہے، اس کا اعمال وزنی ہے. کتنے وزنی ہے؟ اتنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک حدیث پاک میں ہے، بات ہو رہی ہے مومن کی، جو مومن موحد ہے اس کے اعمال کتنے وزنی ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ قیامت کے دن تو نے تمام انسانوں کے اعمال کا وزن کرنا ہے. قرآن میں ہے نا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال وزنی ہو جائیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ بہترین زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، یعنی کہ اعمال تولے جائیں گے. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جس ترازو کے اندر آپ اعمال کو تولیں گے وہ ترازو تو دکھا دو. اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد تو نہ دے. پھر عرض کیا اللہ شوق ہے دیکھنے کا. اللہ نے پردے ہٹا دیے اور ترازو سامنے پیش کیا. جب ترازو دیکھا اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے اندر آ جائے. داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایک انسان کی زندگی ہے کتنی، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، وہ تو پوری زندگی جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، اس کی نمازیں یہ اس پلڑے میں رکھی کہاں جائیں گی؟ تو نظر ہی نہیں آئے گی. تو ان کا وزن کیسے ہوگا؟ وہ کیسے یہ جھکے گا؟ اور تیرا فیصلہ تو یہ کہ جس کا اعمال وزنی ہوں گے تو وہ مزے میں ہوگا، تو ان کا اعمال کا وزن ہوگا کیسے؟ یہ تو ایک کونے میں کہیں پڑے ہوں کہ نظر ہی نہیں آئیں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے داؤد بات یہ ہے کہ جو مومن، جو صحیح العقیدہ مومن ہے، وہ ایک کھجور میری راہ میں صدقہ کرے گا ہو اخلاص سے، اس ایک کھجور کے ثواب کو، اس کے وزن کو اتنا بڑھاؤں گا، اس ایک سے پلڑا بھر جائے گا. باقی اس کی زندگی کی نیکیاں وہ تو بس الگ اس کا موضوع ہے. ایک کھجور. تو جو مومن موحد ہے اس کے اعمال اتنے وزنی ہیں. ہمیں اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے نا. یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی. یوسف کیا فرماتے ہیں؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہاں پہ اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی جن کا عقیدہ درست ہے ان تمام پہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کا فضل جس پہ ہو جائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر شکر ادا کرتے نہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، مؤمن ہیں، ہم موحد ہیں. الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے، اللہ کی توحید پہ ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے. اس لیے ہمیں اپنے اعمال پہ تو ناز نہیں ہے. اعمال تو ہمارے بہت کمزور ہیں، یہاں تک کہ نماز کو نماز کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن ہمیں اپنے عقیدے پہ ضرور ناز ہے. جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسا اللہ کے حبیب نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمارا عقیدہ بالکل وہی ہے الحمدللہ. ہمیں اللہ کے ذات پہ یقین ہے کہ ایسے پیارے عقیدے پر جب اللہ کے فضل سے شامل حال ہوگا تو آخرت کے سارے معاملے ہمارے حل ہوتے چلے جائیں. بس اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اس ایمان کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.